حي على الفلاح. گزشتہ دنوں شامل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان ہونے والا ڈز گاڈ ایگزسٹ کا مناظرہ یقیناً آپ سب نے دیکھا ہوگا. اس سے قبل میں اسے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر سمرائز بھی کر چکا ہوں، اور اس سے قبل ایک اور ویڈیو کے اندر میں اسے جو ہے نا سوالات جاوید اختر کی اور جوابات شاعر مشرق استاد محترم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، میں نے اس موضوع پر بھی ایک ویڈیو بنا کے ڈالی ہے، اور دونوں کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان نام نہاد الہاد پسندوں کا کس طرح کلا کما کیا ہے، تو آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے اندر ہم بنیادی طور پر سوالات اٹھائیں گے جاوید اختر کے، اور ان کے جواب دیں گے ہم امام غزالی کے لیے، جن کے لیے اقبال ہی فرماتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں روح ولالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اقبال والی ویڈیو کے اندر ہم نے 4 اعتراضات اٹھائے تھے، جو ان کو اب میں ریپیٹ نہیں کر رہا، میں 4 اور نئے اعتراضات اٹھا رہا ہوں، کیونکہ وہ ریپیٹ ہو جائیں گے تو فائدہ نہیں ہے. 4 اور نئے اعتراضات اٹھا رہا ہوں اور انہیں غزالی سے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. 4 اعتراضات میں نے اقبال والے اس میں ویڈیو میں اٹھائے تھے، اور ان 4 اعتراضات کا اقبال سے انہوں نے جواب دے دیا تھا. اب یہاں 4 نئے اعتراض اٹھا رہا ہوں، اور ان کے جو ہے سوال ہم امام غزالی سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ عز وجل. سب سے پہلا اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا. یہ ان کا بہت عام سا اعتراض رہتا ہے ملحدین کی جانب سے. اس پر وہ مزید جو ہے نا وہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو وہ بس پھر ایک جو ہے نا بڑی سی اسکرین چلتی، وہ اس پہ آ کے وہ اعلان کر دیتا بڑے اسپیکر میں کہ میں خدا ہوں، بات ختم ہو جانی تھی. کہ یہ جو ہے نا یہ حجاب کا کیا چکر ہے، یہ اتنا چھپا چھپا خدا کیوں، بس ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا کلیئر ہو جاتا سب کا. یہ اتنا جو ہے وہ بیچ میں پردہ کس چیز کا. تو اس پر امام غزالی جو ہے نا وہ بہت پیارا جواب دیتے ہیں. آپ کے احساسات، آپ کا سوچنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا محسوس کرنا، دکھ، غم، اذیت، یہ ساری چیزیں بھی تو محسوس ہوتی ہیں نا، یہ ساری چیزیں بھی تو دکھائی نہیں دیتی. لیکن تم نے کبھی اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ جو ہے وہ درد موجود نہیں ہے. تم نے جو ہے کبھی اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ غم موجود ہے. تمام احساسات جو ایبسٹریکٹ تھنگز ہیں وہ موجود ہے، تم نے اس چیز کا کبھی انکار نہیں کیا. لیکن جب بات خدا کی آ جاتی ہے تو پھر وہی آپ کا عمومی مذہبی رویہ چینج ہو جاتا ہے، اور پھر آپ ایسی چیز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا. لیکن حالانکہ کئی ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں، آپ ان چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کے معاملے پر آ کے آپ کا پھر عمومی رویہ بدل جاتا ہے، اور پھر آپ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کیوں نظر نہیں آ رہا. اگر خدا بس نظر آ جاتا تو بات ہی ختم ہو جاتی. تو میں بھی اگر انکار کر دوں کہ بھائی وہ نظر نہیں آتا، مجھے دکھ درد نظر نہیں آتا، تو آپ جو ہے مجھ پر آ کے دلیلیں دیں گے آپ مجھے کہیں گے یار یہ کیسا پاگل آدمی ہے، ایک جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ چیز ہے سب کو پتہ ہے موجود ہے، اس پر ہی آگے سوال اٹھا رہا ہے. لیکن اگلی بات اور پیاری اور اچھی بات وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہیں ہے جو آپ کا دعویٰ ہے، تو پھر ہم اگر انکار کر دیتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ تھنگ کا، تو جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ میٹل ڈیٹیکٹر سے آپ جو نان میٹل کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ وہی معاملہ ہے. خدا ایک ایبسٹریکٹ تھنگ ہے، اور خدا ایک جس کے لیے مفتی صاحب استعمال کر رہے تھے میٹا فزیکل. تو خدا ایک ایبسٹریکٹ تھنگ ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ خدا کو کیسے محسوس نہیں کر سکتے. خدا نے قرآن میں بھی جہاں یہی بات کہی، خدا نے یہ تھوڑی کہا کہ مجھے دو، خدا نے کہا کہ تم کیا میری نشانیوں پہ غور نہیں کرتے. اور جب آپ نشانیوں پہ غور کرنا آغاز کرو گے کہ ایک بچے کی صرف آنکھ ہی اٹھا لو، جب وہ نومولود بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھ کے اندر کتنے کرشمے ہوتے ہیں، وہ کیسے لائٹ کو جو ہے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اٹھا لینا آپ. تو دنیا تو ایسے مشاہدات اور ایسے تجربات اور ایسے نشانیوں سے بھری پڑی ہے کہ جو آپ کو اس بات کا دلالت کرتی ہیں کہ جی خدا موجود ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے آپ ایبسٹریکٹ تھنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے دکھائیں، تو ہم اسے کیسے دکھا سکتے ہیں. آپ کو ایک بنیادی جو ہے یہ اسلامی خدا کی بات کر رہا ہوں میں. دوسرا یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے مختلف خدا کیوں ہیں، سب کا ایک ہی خدا کیوں نہیں ہے، سب ایک ہی خدا کے اوپر یکجا کیوں نہیں ہے. تو اس کا بہت بنیادی جو ہے جواب یہ ہے کہ سب کے مختلف خدا ہیں. یہ اس بات کی دلیل کیسے ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. ایک بار لمحے کو ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ خود سب کے مختلف خدا ہیں، تو اب اگلا بحث اس بات پر ہوگا کہ سب کے مختلف خدا ہیں، سچا خدا کون ہے. لیکن اس کے پہلے CD میں پہلے مرحلے میں آپ کو یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ خدا موجود ہے. اس کے بعد ہم اگلی بحث کریں گے کہ مختلف مذاہب کے مختلف خدا کیوں ہیں، اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے، اور ان میں سے سچا خدا کون ہے اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے، اور امام غزالی کے پاس بھی جواب ہے. لیکن اب فوکسنگ آن دا کوسچن کہ مختلف مذاہب کے مختلف خدا کیوں ہیں، تو امام غزالی فرماتے ہیں
مختلف مذاہب کے مختلف خدا ہونا خدا کے انکار کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اب ایک سورج ہے، آپ سورج کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم محبت سے، اظہار سے، پیار سے یا دیگر جذبات کی بنیاد پر مختلف نام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اس کا انکار نہیں کرتے بلکہ سارے اسی کے نام ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے آپ ایک چیز کو مختلف نام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد و ثنا میں دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر تو آپ کا اگلا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا مسلمانوں کا خدا ایک ہے، تو اس کے 99 نام جو ہمارے اسماء اللہ جو ہیں، وہ جو خدا کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ میرے خیال سے، تو ان کو آپ ان پر بھی اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ خدا کے الگ الگ نام کیوں ہیں؟ تو اس پہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کے مختلف نام پکار لینے سے اس چیز کی انکار نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ تو بنیادی بات ہے کہ ہمیں جو چیز جتنی عزیز ہوتی ہے ہمیں اس چیز کے لیے ہمارے پاس اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے اب کل کو یہ اعتراض کر اٹھا دیں گے کہ جو ہے نا اونٹ ایک مخلوق نہیں ہے، کیونکہ عربی میں اونٹ اور عورت یہ دو چیزیں ایسے ہیں عربی میں جس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے الفاظ موجود ہیں۔ کل کو ان کا اعتراض ہوگا کہ اونٹ اور عورت یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ کئی چیزیں ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی کئی وہ ہیں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ احمد جاوید اختر صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جی عربی شاعری بھی کوئی شاعری ہے، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ محبوبہ کی تعریف ہو رہی ہے یا پھر اونٹ کی تعریف ہو رہی ہے، وہ اتنے سملر ورڈز ہیں، لیکن یہ انکار کا سبب تھوڑی ہیں۔ تو یہ خدا کے لیے مختلف لفظ ہیں، جیسے ہم سورج کو بہت مختلف ناموں سے پکار لیتے ہیں، زمین کو ہم اپنی مادر ملت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے تو ایک زمین کا ٹکرانا، اسے ہی ہم زمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اسے ہی دھرتی بھی کہا جاتا ہے، یعنی مختلف الفاظ ہیں ایک ہی چیز کے لیے۔ تو ایک ہی چیز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرنا یہ اس بات کی کیسے دلیل ہو سکتی ہے کہ خدا موجود نہیں ہے؟ اگلا اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا کامل ہے تو اسے عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ان کا بالکل اعتراض درست ہے، اور میں اس اعتراض پر جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اگر خدا کامل ہے تو اسے عبادت کی کیا ضرورت ہے، لیکن ہمارا تو بنیادی نقطہ ہی یہ ہے کہ خدا کو عبادت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید اس پہ دلیلیں دیتا ہے، اور ہمارا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کوئی اسے خدا تسلیم کرے نہ کرے وہ خدا تھا، اور پوری دنیا اسے خدا تسلیم کر لے بھی وہ خدا ہے۔ ہمارا تو بنیادی نقطہ یہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خدا کامل ہے تو اسے عبادت کی کیا ضرورت ہے، تو یہی تو ہمارا نقطہ ہے، جی خدا کامل ہے اسی لیے اس کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کی عبادت کی ضرورت ہے، آپ کو اس کا جنت چاہیے، اس کی جنت کو آپ نہیں چاہیے، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ کو خدا کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ عبادت آپ کا جز ہے جو آپ کو بار بار اس بات کی دلیل دیتا رہتا ہے، اس بات کی طرف جو ہے بلاتا رہتا ہے کہ جی مرنا ہے، جی مرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ متعلق خدا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور آپ کا جان مال، آپ کی زندگی، آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کی تمام عضوے سب کے سب پروردگار عالم کے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور اگر خدا، آپ کی بالکل بات درست ہے، اگر خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت ہوتی، کوئی ایسا خدا جسے ہماری عبادت کی ضرورت ہو، تو وہ ایک خدا کامل نہیں ہے، اور میں بھی اسے خدا نہیں تسلیم کروں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن ہمارا یہ نقطہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری عبادت کی نہیں بلکہ ہمیں خدا کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کو ہماری عبادت ہی کی ضرورت ہوتی تو فرشتے تھے ساری عمر ان کی عبادت جو ہے کرتے رہتے پروردگار کی، انہوں نے ہمیں تسلیم کیا فرشتے کی ساری عمر کی عبادت ایک طرف، اور دوسری طرف آپ اپنی والدہ کو دفنا کے مغرب کی نماز اذان کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بڑی بات ہے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور فرشتے ساری عمر عبادت کرتے رہیں، وہ اس کے برابر تھوڑی ہوں گے جب آپ اپنا گرم لحاف چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر خدا نے سب کچھ مقدر کر دیا ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ یہ آخری اعتراض ہے جو میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایڈریس کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نے سب کچھ مقدر کر دیا ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ یہ آپ پہلا تو سر سے خدا پر جو ہے الزام لگا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، خدا نے سب کچھ مقدر کر دیا ہے، بلکہ خدا تو اس سے برعکس بات کرتا ہے۔ خدا تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے زندگی کے دو طرح کے معاملات ہیں۔ پہلا معاملہ، تمہیں کہاں پیدا ہونا ہے، تمہارے والدین کون ہوں گے، تمہارے اندر کون سی صلاحیتیں ہوں گی، تم کیسے ماحول میں پیدا ہو رہے ہو، تم کون سے علاقے میں پیدا ہو رہے ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعلق کر دی ہیں، تمہارے مقدر میں کر دی ہیں، اور انہیں تم بدل نہیں سکتے۔ جب تم سے پیدا ہونے سے پوچھا گیا تھا تمہارے والدین کو، انہوں نہیں پوچھا گیا نا، تو یہ وہ مقدر کی چیزیں۔ بالکل اسی طرح تم نے مرنا کہاں ہے، اور اس طرح کی چیزیں، جو کچھ چیزیں خدا نے جو ہے وہ بالکل فکس کر دی ہیں، وہ ویسی ہی ہونی ہے، جیسے آپ کے ماں باپ کون ہوں گے یا دوسری چیزیں۔ دوسری وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کوشش سے متعلق کر دی ہیں، مطلب اگر ایک بندہ اتنی کوشش کرے گا تو مجھے اتنا رزق دوں گا، ورنہ بس اگر جتنی آپ کی کوشش ہوگی اللہ اس کے صلے میں آپ کو اتنی چیزیں دے گا۔ دوسری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ملحق کر کے رکھے ہیں کوشش اور آپ کی جستجو سے، بالکل اسی طرح کہ
آپ کہہ دیں کہ وہ مشہور واقعہ بھی ہے ہمارے یہاں بتایا وہ فقیر کا کہ جی اس نے کسی سے آپ کی طرح سن لیا کہ خدا جو ہے رزق جو ہے وہ خدا دیتا ہے، تو اس نے کہا جی رزق تو خدا دیتا ہے، بس خدا دیتا ہے خدا دیتا ہے۔ وہ ایک پیڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، کہا رزق خدا دیتا ہے خدا ہی دے گا۔ اچھا پیڑ کے اوپر وہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اب بھائی صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، بندہ صبح کا کھانا کھا کے بھوکا بیٹھا ہوا، آخر اس پہ بیچارہ بیزار ہوا۔ رات کو وہاں سے کچھ مسافر گزرے، مسافروں کے پاس کھانا تھا، مسافروں نے رات کے لیے دسترخوان کھولا، کھانا کھانے لگا۔ 4-5 روٹیاں تھیں، پہلی روٹی کھا لی انہوں نے، وہ دیکھتا رہا، اس نے کہا پروردگار تو رازق ہے، ان میں سے اس سے کچھ رزق مجھے بھی دے دے، میرے سامنے رزق پڑا ہوا تو دے نہیں رہا۔ تو اس نے دوسری روٹی بھی کھا لی، وہ یہی کہتا رہا، تیسری روٹی بھی کھا لی، وہ یہی کہتا رہا، چوتھی روٹی بھی کھا لی، یہی کہتا رہا۔ جب آخری روٹی وہ کھانے لگے تو پھر اس نے جو ہے نا وہ درخت کے اوپر سے جو ہے کھنکھارنا شروع کر دیا، کھا کھا کرنا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تو سارے متوجہ ہوئے درخت کی طرف، دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کو اتارا انہوں نے کہا بھوکے ہو کھانا کھاؤ گے؟ تو انہوں نے اسے کھانے کا مشورہ لگایا، اس نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے وہی بنیادی بات کہی امام غزالی والی کہ جی رزق تو خدا ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کھنکھارنا پڑتا ہے، اس کے لیے تھوڑا شور کرنا پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح چیزیں تو آپ کے مقدر میں خدا ہی دے گا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے کچھ چیزیں آپ کی جستجو، آپ کی کوشش اور آپ کی محنت سے متعلق کر دی ہیں، وہ اگر آپ کریں گے تو اللہ آپ کو دیں گے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیں گے جو اس چیز کی جستجو رکھیں گے اور اس چیز کے لیے کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔